کو سمجھنا میں بھی محمد ہو، اسی لیے رسول کی حیات کو دیکھنا ہو تو اس کی حیات کو دیکھنا جو اپنے دور میں بھی حیات محمد پہ ہو، جو اپنے دور کے بعد بھی حیات محمد پہ ہو، اور جو ہر دور میں حیات محمد ساتھ لے کر چل رہا ہو، جو بتائے کہ رسول کیسے چلتے تھے، جو بتائے رسول کیسے بیٹھتے تھے، جو رسول کیسے کھاتے تھے، جو بتائے رسول کیسے سویا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ نے ایک منظر دکھایا کہ پورا مکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا کا قد و قامت کیا ہے، رسول کتنا قد رکھتے ہیں، علی کتنا قد رکھتے ہیں۔ لیکن ایسے میں رسول نے ایک مرتبہ اسی علی سے کہا، علی میں جا رہا ہوں، میری جگہ پر تم چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ لیکن پورا مکہ پوری رات سمجھتا رہا کہ یہ علی نہیں سو رہا، یہ محمد سو رہا ہے، یہ علی نہیں ہے یہ محمد ہے۔ ساری رات مکہ والے دیکھتے رہے کہ یہ علی نہیں ہے یہ محمد ہے، یہ علی نہیں ہے یہ محمد ہے۔ تب ایک جملہ مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ اس رسول نے علی کو سلایا، اور اب علی وہ علی کے جس نے کبھی رسول کے آگے نہیں کہا کہ یہ کیوں کروں کیا کروں اگر یا مگر۔ رسول نے پوری حیات میں جو کچھ علی سے کہا علی نے فوراً عمل کیا۔ لیکن جیسے ہی رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی نے کہا کہ رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا علی ابن ابی طالب سے کہ علی آپ نے رسول سے کبھی کچھ نہیں کہا، یہ بتائیے کہ آج کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو علی مجھے یہی جواب دیں گے کہ تم طالب علم ہو، تم ہماری حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی جان رونے والے نے نہیں سونے والے نے بچائی تھی۔ سلامت رہے آپ، سلامات پڑھنی ہوگی محمد والے محمد۔ جو چادر اوڑھ کے سو رہا ہے اس نے رسول کی جان بچائی ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ چلنا ہوگا کہ جو پل پل رسول اللہ کے ساتھ تھا، اول بھی رسول کے ساتھ آخر بھی رسول کے ساتھ، کہ جس نے ایک ایک سانس رسول کے ساتھ گزاری ہے، جس نے کہا کہ رسول نے مجھے ایسے علم دیا ہے کہ قد زکانی رسول اللہ ہے، زکت زکا کے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے، اس طرح رسول نے مجھے پورا علم رسالت ایک ہی باری میں زبان چسا کر، اور پھر جتنا بچا تھا وہ میرے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے لے لیا۔ رسول اللہ کی زبان میں جتنا علم رسالت تھا تو یہی علی ہے، میں نے کہا نا، جس کے پاس علم اول بھی ہے، جس کے پاس علم آخر بھی ہے، جس کے پاس علم ظاہر بھی ہے، جس کے پاس علم باطن بھی ہے۔ معلوم تھا پلٹنے والے سورج کو کہ کس کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ ایسے میں جیسے ہی رسول نے اشارہ کیا اور پلٹا سورج تو تمام صحابیوں نے دیکھا کہ سورج کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن۔ پریشان ہو گیا اصحاب رسول، اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے کہا ہے کہ میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں۔ یہ سورج کس کو سلام کر رہا ہے؟ رسول نے کہا یہ علی کو سلام کر رہا ہے۔ یہ اس لیے اول ہے کیونکہ سب سے پہلے میری مدد علی نے کری، یہ اسی لیے آخر ہے کیونکہ سب سے آخر میں میرا چہرہ علی دیکھے گا، یہ اسی لیے باطن ہے کیونکہ اس نے باطن میں رہ کے تمام انبیاء کی مدد کری، یہ اسی لیے ظاہر ہے کیونکہ اس نے ظاہر میں رہ کر میری مدد کری۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ تو دنیا جو کہہ رہی ہے کہ علی علی نہ کرو، دنیا ہم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ علی علی نہ کرو، بلکہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سانس لینا چھوڑ دو، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تم سانس لینا چھوڑ دو۔ یہی تو ابن عباس سے کسی نے کہا کہ ابن عباس تم ہر وقت علی علی کرتے ہو، تم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو؟ ابن عباس نے کہا کہ تم ہم سے علی علی منع نہیں کر رہا ہے، تم ہم سے کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم علی علی نہ کرو، تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ قرآن قرآن نہ کرو۔ اس لیے کہ قرآن کا روم روک پکار پکار کے علی علی کہہ رہا ہے۔ اور وہیں پر ایک مرتبہ ابن عباس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہا 4 کارندے بیٹھے ہوئے ہیں حاکم وقت کے، 4 کارندے اٹھے اور کہے حاکم وقت کے پاس کا حاکم، ہم نے دیکھا کہ ابن عباس تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں، حاکم نے کہا تفسیر قرآن ابن عباس کا حق ہے، وہ رسول خدا کے ابن عم ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے تو کیا تم پڑھو؟ تم پڑھو کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کم پڑھ رہے ہیں، فضیلت علی ابن ابی طالب زیادہ پڑھ رہا ہے۔ فضیلت علی اب میرے ساتھ کہیے گا، بالکل تیزی سے میں گزر جاؤں گا، اس میں وقت زیادہ نہیں ہے۔ کہا کہ فضیلت علی ابن ابی طالب زیادہ بیان ہو رہی ہے۔ ابن عباس نے کہا میرے ساتھ چلو، میں خود چل کر، اس نے حاکم نے کہا میرے ساتھ چلو، میں خود چل کر ابن عباس کی مجلس کو خراب کروں گا۔ دیکھ لیا آپ نے کہاں سے مجلس کو خراب کرنا چلا ہے؟
کہاں سے مجلس خراب ہو رہی ہے؟ یہ نیا زمانہ نہیں ہے، پرانے زمانے کی مجلسیں ہیں جو خراب ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ پہنچا اور اتنا مجمع تھا مسجد نبوی میں کہ دبک کے بیٹھ گیا حاکم ایک کونے پر۔ جیسے ہی انتظار کر رہا تھا جیسے ہی مجلس ختم ہو تو میں جا کر ابن عباس سے سوال کروں۔ ایسے میں ایک مرتبہ ابن عباس نے تفسیر پڑھی اور خوب ابن عباس تفسیر پڑھ رہے ہیں، تعبیر پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس خود تفسیر قرآن میں علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، خود علی کے شاگرد ہیں۔ تو جو علی کا براہ راست شاگرد ہو وہ جب علی علی کر رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ ابن عباس اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ علی علی کر رہے ہیں، تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے۔ ایسے میں جیسے ہی تفسیر ختم ہوئی عین منبر کے سامنے آ کے حاکم کھڑا ہو گیا اور کہا، حاکم نے ابن عباس سے تم کیا کر رہے تھے؟ ابن عباس نے کہا تو نہیں دیکھ رہا میں تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا ابن عباس تفسیر قرآن پڑھ رہے تھے یا فضیلت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے تھے؟ ابن عباس نے کہا تو حاکم تو بتا دے قرآن سے ایسی کون سی آیت پڑھوں جس میں علی کا ذکر نہ ہو؟ قرآن سے ایسی کون سی آیت پڑھوں کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو؟ مرتبہ حاکم نے غور سے دیکھا، اس نے کہا ابن عباس مجھ سے بہانے نہ کرو، قرآن میں کئی آیتیں ہیں، قرآن میں اللہ نے 6666 آیتیں اتاری ہیں، کیا ان سب میں علی ہے؟ ابن عباس نے کہا ہاں ان سب میں علی ہے، ہاں ان سب میں علی ہے۔ ابن عباس نے دڑک کے کہا اور اس نے کہا ابن عباس تم پڑھو میں بتاتا ہوں کہاں علی نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، رسول نے کہا تھا کہ یہ علی کی طہارت کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت طہارت علی میں شامل ہوئی ہے۔ تو ابن عباس تمہارے پاس کیا صرف یہی آیت تھی؟ کیا کوئی اور سی آیت نہیں تھی؟ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ کہا مجھے معلوم ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کی مضبوط رسی علی ابن ابی طالب ہے، اس کو تھام کے رکھنا، لیکن کیا تمہارے پاس یہی آیت تھی؟ کوئی اور سی آیت پڑھنے تھے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن النبأ العظیم۔ کہا مجھے معلوم ہے رسول نے کہا تھا خبر عظیم علی ابن ابی طالب ہے، لیکن کیا یہی آیت تھی؟ کوئی اور سی آیت پڑھنے تھے؟ کوئی اور سی آیت پڑھنے تھے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے مباہلہ میں نفس رسول علی ابن ابی طالب بن کر گیا تھا، لیکن کیا یہی آیت تھی؟ کوئی اور سی آیت نہیں تھی۔ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر ولکل قوم ہاد۔ کہا مجھے معلوم ہے رسول نے کہا تھا علی اس قوم کا ہادی ہے، کیا کوئی اور سی آیت نہیں تھی؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول البلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہا مجھے معلوم ہے رسول نے کہا تھا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، آسمان سے حکم نازل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے نے کہا کیا کوئی اور آیت نہیں تھی؟ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل السائل بعذاب الواقعہ۔ کہا مجھے معلوم ہے جب اعلان ہوا حارث کھڑا ہوا، کہا اگر یہ حکم اللہ ہے تو پتھر آئے، پتھر آ گیا، کیا کوئی اور سی آیت نہیں تھی؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کہا مجھے معلوم ہے جب ولایت علی کا اقرار ہو گیا تو ایک بار اللہ نے دین کو تمام کر دیا، لیکن کیا کوئی اور سی آیت نہیں تھی؟ ابن عباس نے ایک بار کہا کہ پھر تو بتا قرآن کی ایسی کون سی آیت پڑھو کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو؟ اس نے کہا ابن عباس کو کیوں نہیں پڑھتا اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ایسے میں ابن عباس منبر سے اترے، ابن عباس نے اتر کے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی، سینہ چوڑا کیا اور کہا حاکم کیا تو بھول گیا رسول خدا گزر چکے تھے، مدینہ کو زلزلہ تھا، کانپ رہا تھا مدینہ، سب ڈر رہے تھے، کوئی گھر میں نہیں جا رہا تھا۔ علی گھر سے نکلا، زمین پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے، زلزلہ رک گیا۔ ارے تڑپ کے حاکم کہنے لگا تو ابن عباس پھر یہ کہو جب تک قرآن رہے گا تب تک علی علی۔ سلامت یہ ہے علی ابن ابی طالب، اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہو؟ قرآن کا روم روم پکار کے علی علی کر رہا ہے، اور اس وقت بھی علی علی کر رہا تھا، اور اس وقت بھی علی علی کرے گا کہ جب علی کا 12واں بیٹا پردہ ہٹا کر آ جائے گا۔ سوچو ہم تو علی کے فرشی فضائل سنا رہے ہیں، وہ علی کے عرشی فضائل سنا رہے ہیں۔
جیسے دل کٹ رہے ہیں تمہارے، کیسے سینوں پر سانپ اٹھ رہے ہیں، جیسے علی علی ہوتا ہے، تم ہماری غلامی کی صنعت مانتے ہو۔ دیکھو ہمارے ہاتھوں میں یہ کڑے دیکھو، یہ کلابے دیکھو، یہ سب ہماری غلامی کی پہچان ہے۔ یہ نہ پوچھا کرو یہ ہاتھوں میں کیا بندھا ہوا ہے، کہنا کہ یہ کلابہ تو عشق کی رسن ہے۔ جب کوئی تم سے پوچھے یہ کیا بندھا ہوا، یہ ہماری محبت کی رسن ہے، ہم ایسی محبت کرتے ہیں۔ ایک ایسے قیدی کے ہم سب قیدی ہیں، ہم اتنے قید ہو کر بھی اتنے آزاد ہیں، تم اتنے آزاد ہو کر بھی کتنے قید ہو۔ ہمیں قیدی کے ایسے قیدی، ایسے قیدی، ایسے قیدی۔ وہ علی جب اس کا بیٹا آئے گا، اور کیسی شان سے اس کا وہ بیٹا آیا، کون بیٹا؟ کہ اس بیٹے کے لیے حسین نے کہا خدا کی قسم اگر میں مہدی کے آنے کے ایام کو درک کرتا تو میں خود پڑھ کر مہدی زمان کی خدمت کرتا۔ امام صادق نے کہا ہے کاش کہ میں مہدی کے دور میں، اگر مہدی میرے دور میں آتے تو میں ان کی خدمت کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے ایسے میں مجھے بلایا کنیز کہ آپ کو امام عسکری نے بلایا، امام حسن نے بلایا، میں چلی، میں جا رہی تھی، ایک مرتبہ میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کہا مولا بتا نہیں رہے لیکن آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک بار میں آئی، میں نے دیکھا کہ حسن عسکری کہتے ہیں کہ اے بھتی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہمارے گھر قیام کریں۔ کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا ایسی نہیں کہ آج ہمارے گھر حجت دورہ کا ظہور ہے، حجت دورہ کا ظہور ہے۔ کہا کہ کس کنیز سے خوشخبری ہے، کس کنیز سے خوشخبری ہے؟ ایک بار امام فرماتے ہیں کہ آج نرجس خاتون کے یہاں خوشخبری ہے، وہ ہمیں یہ خوشخبری سنائیں گی۔ ایسے میں بی بی حکیمہ نے کہا اب اسے کنیز نہ کہنا، اب وہ ہماری شہزادی ہے، اب وہ ہماری شہزادی ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نرجس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب نصف شب گزری تو ایسے میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نرجس اور میرے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ جب نور کا پردہ حائل ہوا کچھ دیر گزری تھی، میری نظر ایسی مبہوت ہوئی، اتنا نور اس کمرے میں تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں کچھ دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ نور کا پردہ ہٹا اور مہدی دورہ سجدے میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر لکھا ہوا تھا، اس کے بازو پر لکھا ہوا تھا جال حق وزہت الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا اور باطل مل گئے۔ اب جیسے ہی وہ آئے گا کہ اس کو آنا ہے تو دنیا پریشان ہوگی، دنیا پریشان ہوگی۔ امام نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں تمہاری زندگی میں 3 مرتبہ ملتے ہیں، تمہاری ولادت کے وقت، تمہیں زندگی میں 1 مرتبہ کہیں بھی، اور ایک وقت تمہاری موت کے وقت، اس لیے تم پریشان نہ ہونا۔ اسی لیے جیسے ہی تاریخ کہتی ہے اور رب کہتا ہے جیسے ہی امام کو دیکھیں گے کعبے کے اوپر تو سب یہ کہیں گے ان کو تو ہم نے وہاں دیکھا تھا، ان کو تو ہم نے وہاں دیکھا تھا، ان کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، سب پہچان رہے ہوں گے اور سب امام کے پاس جائیں گے۔ ایسے میں جب امام کی طرف قدم بڑھ رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے جلدی دوڑو وہ آ گیا، جلدی بھاگو وہ آ گیا، جان بچاؤ وہ آ گیا۔ ایسے میں امام کعبے کی چھت پر اور خطبہ دینا شروع کریں گے اور امام کہیں گے کہ سنو قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے محمد کو مبعوث کیا، قسم ہے اس کی کہ جس نے علی کو ولایت دی، قسم ہے اس کی کہ جس نے مجھے امام بنا کر بھیجا۔ اگر کسی نے آدم کو نہیں دیکھا ہے آؤ مجھے دیکھو، اگر کسی نے موسیٰ کو نہیں دیکھا ہے آؤ مجھے دیکھو، اگر کسی نے ابراہیم کو نہیں دیکھا ہے آؤ مجھے دیکھو، اگر کسی نے یوسف کو نہیں دیکھا ہے آؤ مجھے دیکھو، اگر کسی نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہے آؤ مجھے دیکھو، اگر کوئی محمد کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لے، اگر علی کو دیکھنا ہے مجھے دیکھو۔ اگر آدم نے کسی سے وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو پورا کروں گا، اگر نوح نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کو پورا کروں گا، ابراہیم نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کو پورا کروں گا، اسماعیل نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کو پورا کروں گا، اگر محمد نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کو پورا کروں گا، علی نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کو پورا کروں گا۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب خطبہ ختم ہوگا تو کہے گا اے میری دادی کے دشمنوں، آج سے تم پر میری دادی کا رزق کھانا حرام ہے، میری دادی کا کھانا کھانا حرام ہے، میری دادی کا دانا کھانا حرام ہے، میری دادی کا پانی پینا حرام ہے، آج سے تم پر سب حرام، فرو بھاگو بھاگو بھاگو۔ اور پھر کہیں گے مہدی دورہ خدا کی قسم اگر تم آسمان کی بلندی پر چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ تم جاؤ گے مجھ مہدی کو خود سے پہلے وہاں پاؤ، خود سے پہلے وہاں پاؤ۔